السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں، ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور تمام ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں۔ مکاشفۃ القلوب سے آج کے ہمارے درس میں جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نماز کو ترک کرنے پر کتنی مصیبتیں ہیں اور اس کے لیے کیا کچھ عذاب ہیں۔ اللہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں جہنم کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ بات اللہ سے نے ذکر فرمائی کہ جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہیں وہ دنیا میں پہچانتے تھے، جن سے ان کا دوستانہ تھا، جن سے ان کا ملنا جلنا تھا، جن سے ان کی رشتہ داریاں تھیں، جن سے ان کے معاملات تھے، کاروبار تھے، تو وہ ان سے پوچھیں گے کیا چیز تمہیں جہنم ملے گی؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ پر مصائب، جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 15 مصائب میں مبتلا کرتا ہے، 15 مشکلات میں، تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ اسے گرفتار کرتا ہے۔ 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیاوی مصائب یہ ہیں کہ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جو مصائب اسے موت کے وقت درپیش ہوں گے وہ یہ ہیں کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا، اللہ اکبر، بھوکا مرے گا اور پیاسا مرے گا۔ اگر اسے دنیا کے تمام سمندر پلا دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر کے مصائب یہ ہیں، قبر اس پر تنگ ہوگی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست یعنی چبھ جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ رات دن لوٹتا رہے گا۔ اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع یعنی گنجا ہوگا۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، جن کی لمبائی 1 دن کے سفر کے برابر ہوگی۔ وہ کڑکدار بجلی جیسی آواز میں میت سے ہم کلام ہوگا یعنی گفتگو کرے گا اور کہے گا میں گنجا اژدہا ہوں، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے نمازوں کے ضیاع کے بدلے یعنی نمازیں ضائع کرنے کے بدلے صبح سے شام تک ڈستا رہوں، صبح کی نماز کے لیے سورج نکلنے تک، نماز ظہر کے ضائع کرنے پر تجھے ظہر سے عصر تک، عصر کی نماز کے لیے مغرب تک، مغرب کی نماز کے ضائع کرنے پر عشاء تک، اور نماز عشاء کے ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے صبح تک ڈستا رہوں، اللہ اکبر۔ اور جب وہ اسے ڈسے گا وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا اور قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اللہ اکبر۔ اور جو مصائب سے قبر سے نکلتے ہوئے حشر کے میدان میں جھیلنے ہوں گے وہ یہ ہیں: سخت حساب، اللہ کی ناراضگی اور جہنم میں داخلہ۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ قیامت میں اس طرح اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، 3 لائن اس کے چہرے پر لکھے ہوں گی۔ پہلی سطر یہ ہوگی: اے اللہ کے حقوق ضائع کرنے والے۔ دوسری سطر ہوگی: اے اللہ کو ناراضگی کے لیے مخصوص، اے اللہ کی ناراضگی کے لیے مخصوص۔ تیسری سطر ہوگی: جیسے تو نے اللہ کے حقوق دنیا میں ضائع کیے ہیں ایسے ہی تو آج اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا۔ اس حدیث میں مجموعی تعداد تو 15 بتائی گئی ہے مگر تفصیلاً 14 کا ذکر ہے، شاید ایک اور مصیبت کا اسے یقیناً سامنا کرنا پڑے گا۔
عمدن یعنی جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا زانی سے بھی بدتر ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ مصنف نے یہاں پر ذکر کیا، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور توبہ بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ کو قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں زنا کی مرتکب ہوئی اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اے بدبخت نکل جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں نہ جلا دے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ وہ شکستہ دل یعنی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ تب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے گناہ سے توبہ کرنے والی کو کیوں واپس کر دیا؟ کیا تو نے اس سے بھی زیادہ برا آدمی نہیں پایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل، اس عورت سے زیادہ برا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اس سے برا وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ بعض صالحین سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی مردہ بہن کو دفن کیا تو اس کی تھیلی بے خبری میں قبر میں چھوٹ گئی۔ جب سب لوگ اسے دفن کر کے چلے گئے تو اسے اپنی تھیلی یاد آئی، چنانچہ وہ آدمی واپس آیا اور اس نے اپنی بہن کی خبر کو کھودا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن سخت عذاب میں گرفتار۔ تو اس شخص نے فوراً مٹی واپس ڈال دی اور روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور اپنی ماں سے سوال کرتا ہے، ماں بتا میری بہن کیا کرتی تھی؟ تو ماں نے کہا، ایسا کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنی بہن کو اس کی قبر میں سخت عذاب میں گرفتار دیکھا۔ تو ماں نے کہا، بیٹے تیری بہن نماز پڑھنے میں تاخیر کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ معزز خواتین و حضرات، جو نماز میں تاخیر کرے قبر میں اس کے لیے عذاب اس قدر سخت ہو تو اندازہ لگائیں جو نماز ہی نہ پڑھے، نماز کو ہی چھوڑ دے تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔